الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ منتخب نصاب کے پہلے سبق کا مطالعہ جاری ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ کیا تھا کہ یہ جو سورۃ العصر ہے اس پہ بطریق تدبر یعنی کہ تدبر کے اعتبار سے ہم نے سورۃ العصر کا جائزہ لینا شروع کر لیا تھا، اور اس میں ہم نے کیا تھا کہ یہ جو سورۃ العصر کی بنیادی آیت ہے، جو کلائمیکس ہے سورۃ العصر کی، وہ کیا ہے؟ درمیانی آیت ان الانسان لفی خسر۔ اس کو ہم نے تدبر کے اعتبار سے اس پہ کچھ غور کیا تھا ہم نے، اور ہم نے کیا یہ تھا کہ سب سے پہلے اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس الفاظ کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اور خصوصاً اس میں یہ جو خسرن کا لفظ ہے کہ انسان ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہے، ہم نے اس پہ کچھ اپنی توجہ کو مرتکز کر کے غور کیا تھا کہ آخر یہ کس خسارے کی بات ہو رہی تھی۔ اور اس میں میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ یہ انسان کی جو زندگی ہے اس دنیا میں، اور یہ کرب اور حزن یا مشقت، یہ لازم و ملزوم ہے۔ آپ اگر دیگر مذاہب کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، اور اگر فلسفے کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، تو فلسفے کا بھی ایک بہت بنیادی تھیم وہ یہی ہے کہ انسان اور مشقت یا غم یہ لازم و ملزوم ہے۔ دوسری طرف اگر دیگر مذاہب پہ ہم غور کریں، میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی بدھ مت کی۔ بدھ مت کا ایک جو بنیادی تھیم ہے وہ کیا ہے؟ سروم دکھم، کہ یہ جو جیون ہے، اس دنیا کی جو زندگی ہے، یہ کرب اور غم اور حزن سے بھرپور ہے۔ اس سے مطلب کسی انسان کو مفر حاصل نہیں ہے، سب اس کے اندر مبتلا ہے۔ دوسری طرف فلسفے کا جو ایک بہت بنیادی تصور ہے، مطلب ایگزسٹانشلزم جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ وجودیت، یہ جو تصور ہے فلسفے کا، اس کا بھی مین تھیم کیا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ کرب اور حزن اور مشقت کے اندر ہے۔ مطلب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ انسان کا یہ جو وجود ہے یہ گویا کہ ایک مشقت کے اندر، ایک حزن کے اندر، ایک کرب کے اندر لپٹا ہوا ہے، اور اسی کو یہ ہے کہ سورۃ العصر نے ان الفاظ میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ اب اس خسران کو سمجھنے کے لیے ہم نے مطلب یہ جو خسران ہے یا یہ جو کرب ہے یا یہ جو حزن ہے، اس کو ہم نے صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے 3 پہلوؤں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا، منقسم کر دیا تھا، یا 3 درجوں میں یا 3 سطحوں میں آپ کہہ لیں۔ اس کی جو پہلی سطح ہے وہ عملی یا ظاہری پہلو ہے اس کا، اور وہ مشاہدے کی بات ہے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو اس زندگی میں دنیا میں رہتے ہیں، اس زندگی کو گزارنے کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک مشقت میں مبتلا رہتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک آپ دیکھ لیں، مطلب انسان کی ایک بھاگ لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ زندگی گزارنے کے لیے بہرحال اس کی کچھ ضرورت ہے، اس کو اس نے پورا کرنا ہے، کچھ مقاصد ہے اس کو پورا کرنا ہے، کچھ خواہشات ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ ایک ظاہری اور عملی پہلو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ انسان بہرحال ایک مشقت کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ تو وہ پہلا لیول ہے، اور یہ جو پہلا لیول یا پہلا درجہ ہے، اس سے انسان تو چھوڑے، مطلب ہر ذی حیات شے جو اس دنیا میں موجود ہیں سب کو سابقہ ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں۔ یہ جو محنت ہے زندگی گزارنے کے لیے یہ سب کو کرنی پڑتی ہے۔ البتہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ باقی حیوانات کی مشقت تو زندگی کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، یا زندگی میں ہوتے ہوئے بھی صرف یہ ہے کہ جو جسمانی مشقت ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے۔ انسان کا معاملہ اس سے تھوڑا سا آگے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اس کرب یا اس مشقت کا جو دوسرا پہلو ہے وہ نظری پہلو ہے، یا آپ اس کو فکری پہلو کہہ لیں۔ وہ اس طرح کہ انسان بہرحال انسان کے اندر جذبات اور احساسات کا ایک طوفان برپا رہتا ہے۔ جانوروں کا یا حیوانات کا حساب کتاب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک خاص وقت تک ضروریات ان کے لیے مہیا کرتے ہیں، اس کے بعد بچوں کا کیا بنا، بہن بھائیوں کا کیا بنا، ماں باپ کا کیا بنا، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کے جذبات اور احساسات
ہے ہی نہیں. یہ تو انسان ہے جس کو خود شناس اور خود شعور بنایا گیا ہے. تو اس میں بہرحال ایسے احساسات اور ایسے جذبات رکھے گئے ہیں کہ وہ بھی انسان کے لیے ایک فتنہ، ایک کرب، ایک مصیبت کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں. مطلب کیسے کیسے سہانے روح انسان کے لیے ہیں رشتوں کی شکل میں. مطلب بیٹے، بیٹیاں، بہن بھائی، ماں باپ، پھر اس کے علاوہ اور جو دنیا میں ہمارے تعلقات ہیں. یعنی کہ مجھے کسی سے اچھے کی توقع ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، برا سلوک کیا، تو اب یہ میرے لیے ایک مشقت بن جائے. تو یہ وہ دوسرا لیول ہے بہرحال انسان کی مشقت کا. اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کر بھی بس نہیں ہوتی، بلکہ ایک تیسرا پہلو یا ایک تیسری ڈائمنشن بھی ہے انسان کے کرب اور انسان کی مشقت کی. وہ کیا کہ انسان کو جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی تو ایسے تیسے کر کے گزری جائے گی. مطلب اگر کسی نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، میں اس کو بھی سہ لوں گا، میں اس دنیا کی مشقت کو بھی سہ لوں گا. لیکن یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے. جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے تو اس کو پھر اس کرب کا، اس مشقت کی جو نقطہ عروج ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے. وہ نقطہ عروج کیا ہے؟ وہ اخلاقی پہلو ہے اس کا. ہم جانتے ہیں کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب اس کا ایک مطلب یہ جو ایک مورل لا ہمارے اندر کار فرما ہے، اس کا ایک نتیجہ منطقی نکلتا ہے کہ دنیا میں تو یہ مورل لا اپلیکیبل نہیں ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، زبانوں پہ چھالا بھی نہیں نکلتا، لوگ حرام کھاتے ہیں، پیٹ خراب ہی نہیں ہوتا، لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، قتل کر دیتے ہیں، ہاتھ پیر ان کے نہیں ٹوٹتے. تو مورل لا یہاں اس دنیا میں تو اپلیکیبل نہیں ہے. تو یہ ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں بہرحال یہ جو مورل لا اندر ان بلٹ ہے، اس کا ایک نتیجہ کسی روز نکلنا چاہیے. اور وہ ہمارا دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دن ہوگا قیامت کا. قیامت کے دن ہمیں یہ جو خود شعوری کی وصف سے نوازا گیا ہے، انسان کو بہرحال اشرف المخلوقات بنایا گیا، یہ ہوا میں نہیں بنایا گیا، اس سے پوچھ گچھ ہونی ہے. تو یہ ہے اصل میں اس کرب کا، اس حزن کا اور اس مشقت کا نقطہ عروج کہ قیامت کے دن بہرحال یہاں پہ جو زندگی ہم گزار لیں گے کسی طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے جواب دہی کرنی پڑے گی کہ زندگی کس حالت میں گزاری، جو فرائض ہمارے ذمے تھے اس کو ہم نے پورا کیا بھی ہے کہ نہیں. یہ ہے نقطہ عروج اس کرب، اس حزن، اس مشقت کا. اور اس کو دراصل سورۃ العصر میں ان الانسان لفی خسر کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ تو بات رہی جو اس صورت کا آپ سمجھ لیں کلائمیکس ہے، اس کی جو درمیانی آیت ہے، اس کو ہم نے بطریق تدبر دیکھ کے یہ باتیں اخذ کر لی. اور اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے، یعنی کہ الانسان میں تمام انسانوں کو شامل کر دیا گیا ہے کہ تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے سے مطلب آنے والا ہے. ایک بہت بڑا خسارہ اس سے ان کا سامنا ہے. اب اس سے جو اگلی آیت ہے یعنی کہ تیسری آیت، وہ ایک استثناء ہے اور ہمارے لیے ایک سائے آف ریلیف ہے. یعنی کہ یہ آیت پڑھ کر ان الانسان لفی خسر تو چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں، دل لرز جاتا ہے کہ سب کے سب مطلب یہ ہے کہ گاٹھے میں مبتلا ہے سب کے سب انسان. لیکن یہ ہے کہ آگے یہ جو استثناء آ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ اس آیت کی حیثیت اس روشنی کی کرن جیسی ہے جو کہ گٹاٹوپ اندھیرے میں اچانک نمودار ہو جائے، روشن ہو جائے. اور آج ہم نے اسی تیسری آیت کو بطریق تدبر دیکھنا ہے. مطلب تدبر کے اعتبار سے ہم نے ذرا دیکھنا ہے کہ یہ جو آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس آیت کے الفاظ پہ ذرا غور کریں گے، یعنی کہ کسی قدر گہرائی میں جا کر ان الفاظ اور اس کے جو اصطلاحی مفاہیم بنتے ہیں اس پہ ہم ذرا غور کرنے کی کوشش کریں گے. اب الفاظ کے اعتبار سے اگر اس آیت پر غور کر لیا جائے تو سب سے پہلے تو اس میں جو عظیم اصطلاحات ہے 4، وہ کون سی اصطلاحات ہے؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے اور تواصی بالصبر. تو سب سے پہلے تو یہ عظیم اصطلاحات یہ سامنے آ جاتی ہیں. اور آپ کے سامنے میں نے پچھلی نشست میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ یہی اصل میں ہدایت قرآنی کی اساسات ہیں، اور اسی کی وجہ سے اس صورت کو باقی قرآن کے لیے ایک جامع خلاصے کی حیثیت حاصل ہے، ایک جامع انڈیکس کی حیثیت حاصل ہے. البتہ لغوی اعتبار سے
ان میں سے ہر لفظ کی کسی قدر گہرائی میں اتر کر ایک فہم حاصل کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ ایمان کا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب اس ضمن میں مطلب ایمان کے ضمن میں اگر ہم 3 نکات کو اختصار کے ساتھ سمجھ لیں تو ایمان کی حقیقت کا جو ایک نقشہ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے گا۔ اس میں پہلا نقطہ کیا ہے کہ ایمان کہتے ہیں کس کو ہے، مطلب ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو بھی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان کو تسلیم کرنے کا نام ہے ایمان۔ ایمان عربی زبان میں لفظ لام کے ساتھ بھی آتا ہے، آمن لہو، اور لفظ با کے ساتھ بھی آتا ہے، آمن بہی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آمن لہو کا معنی یہ ہے کہ کسی بات کو سرسری طور پر تسلیم کر لینا، جبکہ آمن بہی کا مطلب کیا ہے؟ وثوق کے ساتھ کسی کی بات کی تصدیق کرنا، کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اب ٹیکنیکلی اگر ہم آپ کے سامنے میں نے ایک کانٹیکسٹ رکھ دیا ہے، تو ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں تو انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ یہ ہوا پہلا نقطہ کہ ایمان کیا چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی خبروں کو اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے ٹیکنیکلی۔ اب دوسرا نقطہ وہ یہ کہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کیا ہے، مطلب انبیاء کی لائی ہوئی کن باتوں کو ہم نے ماننا ہے، ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ اب اس ضمن میں یہ نوٹ کر لے کہ اس کے 2 پہلو بن جاتے ہیں۔ ان تعلیمات کا ایک پہلو تو عملی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، جس کو آپ شریعت بھی کہتے ہیں یا فقہ بھی کہتے ہیں۔ تو ایک پہلو تو ان تعلیمات کا وہ ہے جو کہ عملی پہلو ہے، جبکہ ان تعلیمات کا دوسرا پہلو نظری ہے، جسے علم الحقائق بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کائنات کی کیا حقیقت ہے، زندگی کی کیا حقیقت ہے، وجود کی کیا حقیقت ہے۔ پھر یہ ہے کہ میری اپنی زندگی کی کیا حقیقت ہے، میرے اپنے وجود کی کیا حقیقت ہے، خیر کی کیا حقیقت ہے، شر کی کیا حقیقت ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، یہ جو ہماری زندگی ہے اس دنیا کی، اس کا نقطہ آغاز کیا تھا، اور یہ ہے کہ اس کا اختتام کہاں پہ جا کے ہونا ہے۔ ان حقائق سے متعلق جو بھی جوابات دیے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام نے، ان کو تسلیم کرنے کا نام ہے ایمان۔ اور ایک بات اس ضمن میں نوٹ کر لیں کہ اس ضمن میں تمام انبیاء نے ایک ہی جواب دیے ہیں، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اس سے متعلق جو جوابات دی ہیں وہ سب ایک ہی ہیں۔ ہاں، عملی تعلیمات میں فرق آتا رہا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بہرحال نہیں تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ایک شریعت ہوگی۔ تو عملی تعلیمات میں تو فرق آتا رہا ہے، لیکن جہاں تک یہ ایمان سے متعلق جو بنیادی حقائق ہے ان میں کوئی فرق ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا آدم علیہ السلام سے لے کر دم تک، مطلب اس دم تک، ان کے جوابات ایک ہی ہیں، اور ان کو تسلیم کرنے کا نام ہے ایمان، اس کو مان لینے کا نام ہے ایمان۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہی وہ بنیادی سوالات ہیں کہ جن سے فلسفہ بھی بحث کرتا ہے اور دیگر مذاہب بھی بحث کرتے ہیں۔ تو بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ اور حکمت کے جو موضوعات ہیں اس سے متعلق انبیاء کرام علیہ السلام نے جو جوابات یا جو ہدایت ہمیں دے دی ہیں ان کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ ایمان اصل میں کیا چیز ہے، یہ ایک ورلڈ ویو ہے، یعنی کہ کائنات اور اپنے وجود کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے۔ یہ 2 نکات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایمان کے جو دوسرا نقطہ ہے کہ ایمان کن باتوں پہ لے کے آنا ہے، یہ بات پھر آپ کے سامنے واضح رہے گی۔ اب ایمان سے متعلق جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان چلو ہم لے آئے، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو باتیں ہیں یہ فلسفہ اور حکمت سے متعلق، ان موضوعات سے متعلق، ان باتوں کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس کا حاصل کیا ہے، مطلب مقصد کیا ہے، ہم کیوں ایمان لے کر آئے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، اور وہ مقصد یا وہ حاصل کیا ہے، وہ ہے امن۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر باشعور انسان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، اس کائنات سے میرا رشتہ کیا ہے، پلا کی جانا میں کون۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ تو اب
ان سوالات کے جوابات جب تک نہیں ملتے، تشفی بخش قسم کے جوابات، تو یہ ہے کہ ذہن انتشار میں مبتلا رہتا ہے اور دل بے قرار رہتا ہے۔ لیکن ان سوالات کا جب ایک تشفی بخش جواب مل جائے تو ذہن کی تشویش ختم ہو جاتی ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے۔ یعنی کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کا مبدا کیا ہے اور اس کا معاد کیا ہے، میں کہاں سے چلا تھا اور میں کہاں جا رہا ہوں، تو انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ نے پشاور جانا ہے لیکن کوئی آپ کو کراچی کی بس میں بٹھا دے تو کیا ہوگا؟ وہ بس جتنی بھی خوبصورت ہو جائے، جتنی بھی آرام دہ ہو جائے، اس میں جتنا بھی مزہ آ جائے، لیکن یہ ہے کہ ذہن میں ایک انتشار چلتا رہے گا جو وقت کے ساتھ بڑھتا رہے گا۔ یہ انتشار تبھی ختم ہوگا جب آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی۔ جب آپ کو پشاور جانا ہے تو پشاور کی بس میں بٹھا دیا جائے۔ اب یہی معاملہ ادھر ہے۔ یہ سوالات ہیں، اس سے فلسفہ بھی بحث کرتا ہے، اس سے دیگر مذاہب بھی بحث کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دیگر مذاہب کی بات کریں تو یہودیوں نے کیا عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ وہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں، یعنی کہ باقی جو انسان دنیا میں بستے ہیں وہ انسان ہے ہی نہیں، انسان نما حیوان ہے، گویمس ہیں۔ انسان تو اصل میں ہم ہی ہیں اور ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ چونکہ ایک غلط عقیدہ ہے تو اس کا حاصل کیا ہے؟ مطلب ہم نے ابھی بات ایک اسٹیبلش کر لی کہ ایمان کا حاصل تو امن کی صورت میں ہونا چاہیے، اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں کے اس غلط عقیدے کی وجہ سے جو حالات بن چکے ہیں کہ دنیا میں جو معاشی فساد پھیلایا ہوا ہے، اس سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے بینکرز ہیں، یہ جو بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے مالک ہیں، یہ کون ہے؟ یہ سب یہود ہیں۔ تو ایک غلط عقیدہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے جو نتیجہ کہ ساری دنیا میں ایک معاشی فساد مچا رکھا ہے ان لوگوں نے۔ عیسائیوں کی بات اگر کر لیں، ان کا کیا عقیدہ ہے کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مان لے تو پیش کی معافی ہے تمام گناہوں کے لیے، مطلب وہ بھی جنت والے بن گئے۔ اب اس عقیدے سے، اس غلط عقیدے سے جو عیسائیوں کا حال بنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ تمام دنیا میں انہوں نے ایک فساد برپا کر رکھا ہے۔ آپ امریکہ اور نیٹو کی کارروائی دیکھ لیں پچھلے 50-60 سال کی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جہاں بھی اس وقت فساد مچا ہوا ہے اس کے پیچھے ہاتھ یا امریکہ کا ہے یا نیٹو کا ہے۔ کیوں؟ غلط عقیدہ انہوں نے چن لیا ہے۔ اب ہندوؤں کی اگر بات کر لیں تو انہوں نے تو 7 دفعہ پیدا ہونا ہے، مطلب، اور جس سے آپ بات کر لیں وہ پہلی دفعہ ہی اصل میں پیدا ہوا ہے، تو ابھی ان کے پاس تو 7 چانسز ہیں، مطلب وہ 7 دفعہ پیدا ہوں گے تو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو بہتر کرنے کے لیے ان کے پاس کافی چانسز پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس غلط نتیجے کا اس غلط عقیدے کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مطلب ہمارے آس پڑوس میں اگر آپ دیکھ لیں ہندوؤں سے زیادہ فسادی اور کوئی قوم نہیں ہے۔ اب جہاں تک دین اسلام کی بات ہے تو دین اسلام کا اس سے متعلق یکسر ایک مختلف بیانیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور ایسے ہی لوٹ کر نہیں جانا، یہاں جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اس کی جواب دہی بھی ہمیں کرنی ہوگی۔ اب یہ وہ صحیح عقیدہ ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، اور اس ایمان کا حاصل اصل میں کیا ہے؟ امن۔ کیوں کہ جب اس عقیدے کے ساتھ جب انسان ایک جڑ جاتا ہے تو اس کا ذات باری تعالیٰ سے ایک رابطہ استوار ہو جاتا ہے، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ قلب کو بھی قرار مل جاتا ہے اور ذہن کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ گویا کہ یہ جو عقیدہ ہے اس پر ایمان لانے سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ذہن کو بھی امن مل گیا، اور یہ ہے قلب کو بھی امن میسر آ گیا، اور یہ حاصل ہے، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ یعنی کہ اب اگر میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان کا حاصل کیا ہے، وہ ہے امن۔ اور ایمان کا یہ جو لفظ ہے یہ اصل میں بنا ہی امن سے ہے، یعنی کہ آمنہ یامنو امنن، خود امن میں ہونا، اس سے بنتا ہے آمنہ یومنو ایمان، یعنی کسی اور کو امن دینا۔ یہ رہی ایمان کے حوالے سے وہ 3 نکات، یہ آپ کے ذہن میں رہیں گے تو یہ ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں مستحضر رہے گا۔ اب ایمان کے ذہن میں ایک اور وضاحت بہت ضروری ہے، وہ بھی ذہنوں میں رہنی چاہیے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، کوئی غلط فہمی ذہنوں میں نہ رہے۔ کیٹیگری کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایمان کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے یا تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 1 ایمان ہے قانونی، جس کا تعلق ہے اقرار باللسان کے ساتھ۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان بن گئے قانونی حوالے سے، اب آپ کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایک ایمان ہے حقیقی یا شعوری، اور اس کا تعلق ہے تصدیق بالقلب کے ساتھ، مطلب ایمان
صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، حقیقی ایمان کی میں بات کر رہا ہوں، بلکہ اس ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کا نام اصل میں ایمان ہے۔ تو یہ ہے ایمان کے دو درجے، دو ایسپیکٹس یا دو ڈائمینشنز، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اور اگر ان کی حقیقت واضح ہو جائیں تو بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ہم حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، شعوری ایمان کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے پچھلی نشست میں ایک نتیجہ اسٹیبلش کر لیا تھا کہ ایمان اور عمل صالح یہ جو ہے یہ آپس میں باہم لازم و ملزوم ہے، جبکہ اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں، شریعت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قانونی ایمان کی سطح پر ایمان علیحدہ رہے گا اور عمل علیحدہ رہے گا، لیکن سورۃ العصر کی روشنی میں ہم حقیقی ایمان کی یہاں پہ بحث کر رہے ہیں، اور اخروی نجات کے لیے حقیقی یا شعوری ایمان اس کا حصول یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قانونی ایمان الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے، یعنی کہ ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم سب مسلمان معاشرے میں پلے بڑے ہیں، تو اقرار باللسان والا جو ایمان ہے وہ تو الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے۔ تو اب اس پہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چیز آلریڈی حاصل ہے اس پہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں تو موضوع بحث وہ قلبی ایمان ہے، وہ کنوکشن والا ایمان، وہ شعوری ایمان، جس کا حصول نجات کے لیے ناگزیر ہے۔ کون سی نجات کے لیے؟ دفعتاً نجات کے لیے۔ اب اس بات کو بھی ذرا ذہن میں واضح کر لیں، یعنی کہ ایک تو ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ جس کے دل میں بھی، جس کے قلب میں بھی رائی کے دانے برابر ایمان ہوگا تو وہ لازماً جنت جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو گناہگار مسلمان ہوں گے وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جنت میں جائیں گے، یعنی کہ دوزخ سے ہوتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اب جس کا دل اس پر مطمئن ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جس کو دفعتاً نجات چاہیے، اب دفعتاً نجات کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ روز قیامت حساب کتاب ہو جائے اور اسی وقت دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے اور اسی وقت سیدھا جنت میں چلا جائے، یہ دفعتاً نجات ہے۔ اس نجات کے لیے، اس فلاح کے لیے وہ حقیقی ایمان، وہ شعوری ایمان، وہ کنوکشن والا ایمان وہ ضروری ہے، وہ ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر اس طرح کی نجات کا کوئی خیال بھی ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے بھی کوئی کافر بہرحال نہیں ہوتا، مطلب وہ قانونی ایمان کی سطح پہ بہرحال وہ ایسا ہے کہ کوئی مطلب گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی اگر کر لے تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے، وہ کافر نہیں بن جاتا، لیکن یہ ہے کہ حقیقی ایمان کا تعلق عمل صالح کے ساتھ ہے، جو میں بات اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں تک قانونی ایمان کی بات ہے تو اس کا عمل کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہو گیا پہلا لفظ ایمان۔ تیسری آیت میں دوسرا لفظ کیا آتا ہے؟ عمل صالح، یعنی کہ دوسرے نمبر پر ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہوا۔ اب اس ضمن میں پہلے تو عمل اور فعل کے مابین ایک فرق ہے، اس کو سمجھ لیں۔ عمل اور فعل یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، البتہ فعل کہتے ہیں ہر اس کام کو جو انسان سے صادر ہو رہا ہو، خواہ ارادی طور پر ہو یا غیر ارادی طور پر ہو، خواہ اس میں کوئی محنت اور مشقت پڑتی ہو یا نہ پڑتی ہو، لیکن جو بھی عمل انسان سے صادر ہو رہا ہے اس کو فعل کہا جاتا ہے، جبکہ عمل ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان سے صادر ہو لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط بالارادہ، یعنی کہ وہ کام کسی مقصد اور ارادے کے تحت ہو۔ دوسری شرط بالمشقت، یعنی کہ وہ فعل محنت طلب ہو، وہ کام مشقت طلب ہو۔ تو اس ٹیکنیکلی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب عمل کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ عمل اس مشقت طلب کام کو کہتے ہیں جو کسی ارادے اور مقصد کے تحت کیا جائے۔ یہ تو رہی بات عمل کی۔ اب یہاں پہ ذکر ہوا ہے عمل صالح کا، تو صالح پہ ذرا توجہ کو مرتکز کیجئے۔ صالح، یہ جو لفظ صالح اس کا عام ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ نیک، یعنی کہ نیک اعمال، لیکن دراصل یہ جو صالح ہے یہ نکلا ہے صلحہ سے، اور صلحہ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر صلاحیت کا ہونا، یعنی کہ وہ وصف جس سے کسی شے میں گرو کرنے کا یا نشو و نما پانے کا امکان پیدا ہو جائے۔ یعنی کہ آپ کے سامنے میں نے ایک مثال رکھی تھی پچھلی نشست میں کہ بیج اگر صالح ہوگا، یعنی کہ اس میں اگر گرو کرنے کی صلاحیت ہوگی تو اس میں سے پودا یا درخت لازماً نکلے گا، اور اگر بیج صالح نہیں ہوگا تو اس میں سے درخت یا پودا نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
تو صلاح کہتے ہیں کسی چیز میں کسی صلاحیت کا موجود ہونا۔ اب عمل صالح سے کیا بنے گا اگر اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو عمل صالح کا مطلب ہے یا مفہوم ہے وہ محنت یا وہ کوشش جو انسان کو اس مقام تک پہنچا دے یا پہنچا دینے کے لیے ضروری ہے جس مقام پر اصلاً اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ یعنی کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ یعنی کہ کسی کو بہت اونچے رتبے پر پیدا کر کے کسی کو بہت اونچے رتبے پر رکھ کر پھر ایک دم سے نیچے گرا دیا جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ اب ذرا محنت اور کوشش سے خود اس مرتبے پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ جو آیات ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ رتبہ دیا تھا، یہ بلند رتبہ، اور تمہارا اصل رتبہ یہی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ تم نے خود سے اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ چڑھائی اب تمہیں خود چڑھنی پڑے گی، یہ محنت اب تمہیں خود کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ وہ جو ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی کہ اس احسن تقویم کے مقام تک پہنچنے کے لیے اب ہمیں محنت کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ جو زندگی ہے اس دنیا کی یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان میں محنت ہی کی جاتی ہے، آزمائش میں محنت ہی کی جاتی ہے۔ تو عمل صالح در حقیقت وہ جہد مسلسل ہیں، آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں، وہ محنت ہے، وہ مسلسل محنت جو انسان کو اپنے اس اصل مقام پر پہنچا دے جس پر پوٹینشلی اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ یہ ہے عمل صالح۔ اگلا جو لفظ ہے وہ تواصی بالصبر ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے تو ہم لفظ تواصی پر تھوڑا سا اگر غور کر لیں، تواصی نکلا ہے وصیت سے۔ وصیت کہتے ہیں اس ہدایت یا اس نصیحت کو جو کہ زور دے کر اور تاکید کے ساتھ کی جائے۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ موت کے وقت یا انتقال کے وقت جو ہدایت کی جائے یا جو نصیحت کی جائے اسی کو وصیت کہا جائے، نہیں، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اصل میں وصیت ہر اس نصیحت کو کہا جائے گا جو زور دے کر اور تاکید کے ساتھ کی جائے۔ اب تواصی جو ہے یہ وصیت سے نکلا ہے، لیکن تواصی یہ باب تفاعل سے آیا ہے۔ اب باب تفاعل جو عربی کا ہے اس میں دو خصوصیات شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک خصوصیت تو مبالغے کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں شدت کا مفہوم آتا ہے، یعنی کہ یہ جو وصیت ہے یہ بہت شدت کے ساتھ کی جائے، بڑے تاکید اور اہتمام کے ساتھ کی جائے۔ دوسری جو خصوصیت باب تفاعل میں ہے وہ شراکت کا ایک تصور اس سے اجاگر ہوتا ہے، اجتماعیت کا ایک تصور، یعنی کہ یہ جو وصیت ہے یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو کی جائے، یعنی کہ یہ کام باہم مل کر کیا جائے، یہ ہے وہ اجتماعیت کا تصور۔ تو تواصی بالحق کا جو اصل مفہوم ہے تواصی کا اصل مفہوم کیا ہوگا؟ وہ وصیت جو پورے شد و مت کے ساتھ، پوری تاکید کے ساتھ باہم ایک دوسرے کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں، یہ ہے تواصی۔ اب ذکر آ گیا تواصی بالحق کا، تواصی کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اب حق کے کیا معنی ہے؟ حق کے بنیادی طور پر چار مفاہیم ہیں، ان چاروں کے اعتبار سے باطل کا لفظ اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ وہ چار مفاہیم کیا ہے؟ اس میں سے جو پہلا مفہوم ہے وہ ہے ہر وہ شے جو فی الواقع موجود ہے وہ حق ہے، اور جو صرف وہمی اور خیالی ہیں وہ باطل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہر وہ شے جو عقلاً مسلم ہے، یعنی کہ عقلاً ثابت ہے، وہ حق ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل کی شکل میں ایک بہت بڑا ایسٹ دیا ہے، تو اب اس عقل کی جو بھی مسلمات ہیں، مطلب عقل کی بنیاد پر جو چیزیں ہم ثابت کر سکتے ہیں وہ حق ہے، اور جو شے عقلاً ثابت عقلاً مسلم نہ ہو وہ باطل ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو شے اخلاقاً واجب ہے وہ حق ہے، اور اس معنی میں یہ لفظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، باقی مسلمانوں کے حقوق۔ کیا مطلب ہے حقوق کا؟ یعنی کہ جو بھی شے ان کے لیے اخلاقاً واجب ہے وہ ان کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ والدین کے اپنے حقوق ہیں، باقی مسلمانوں کے اپنے حقوق ہیں، اور رشتہ داروں کے اپنے حقوق ہیں۔ یہ ہو گیا تیسرا۔ چوتھا مفہوم اس کا کیا ہے کہ ہر وہ شے جو بامانی یا بامقصد ہو وہ حق ہے، اور اس کے مقابلے میں جو شے لا یعنی ہو، عبث ہو، وہ باطل ہے۔ اب اسی اعتبار سے وہ قرآن میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کر دیا ہے؟ تو عبث کو یہاں باطل کے مقابل میں لایا گیا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ویسے باطل پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم ہمارے ہاں ہمارے حضور پیش نہیں کیے جاؤ گے؟ اب اس کانسیپٹ کو توڑنے کے لیے آگے حق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، یعنی کہ جب خالق برحق ہے تو اس کی تخلیق کیوں کر باطل ہو سکتی ہے؟ اب یہ دیکھیں چاروں مفہوم ہے حق کے جو ذہن میں رہنے چاہیے. نمبر 1 وہ شے جو واقعی موجود ہو. نمبر 2 وہ شے جو عقلاً ثابت یا مسلم ہو. نمبر 3 وہ شے جو اخلاقاً واجب ہو. اور نمبر 4 وہ شے جو بمقصد اور بابانی ہو. یہ حق کے 4 مفہوم ذہن میں رہیں تو بات سیدھی رہتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. تو تواصل بالحق کا اب کیا مطلب وہ مفہوم نکلے گا اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ جو مسلمہ حقائق ہیں جس کے پیچھے ہم نے بات کر لی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو ہمیں جوابات ملے ہیں ان مخصوص سوالات کے، اس حق کو شد و مت کے ساتھ ایک دوسرے کو وصیت باہم مل کر وصیت کی جائے، یہ ہے تواصی بالحق. آگے جو لفظ ہے وہ ہے تواصی بالصبر. اب تواصی کے اعتبار سے یا تواصی کے حوالے سے تو میں نے آپ کے سامنے وضاحت رکھ دی. صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا بنیادی مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا یا روکنا، جس طرح کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو اپنے آپ کو روک کے رکھو، اپنے آپ کو تھام کے رکھو. البتہ صبر کو صحیح اعتبار سے سمجھنے کے لیے، صحیح طور سمجھنے کے لیے اس کے 4 پہلوؤں پہ اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے یا 4 مفاہیم پہ اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو یہ ہے کہ صبر کا جو ایسنس ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. وہ 4 پہلو کیا ہے؟ اس کا پہلا جو پہلو ہے یا پہلا جو مفہوم ہے یا جو پہلو جو سطح ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت پر صبر. یعنی کہ ایک حکم دیا جا رہا ہے، اب چاہے طبیعت پر ناگوار گزرے، طبیعت پر بھاری گزرے، لیکن یہ ہے کہ حکم ماننا ہے، عمل ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے. تو یہ ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. اور اس کے لیے قرآن میں استقامت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور پھر یہ ہے کہ اس پر جم گئے، اس پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. تو ڈٹ کر کھڑے ہونا، جم جانا، یہ صبر ہی ہوتا ہے اصل میں، اطاعت پر صبر. صبر کا دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ گناہ سے صبر، یعنی کہ صبر عن المعصیہ، گناہ معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، خود کو تامنا. کیوں؟ کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو ہمارا نفس امارہ ہے یہ تو ہمیں مطلب یہ ہے کہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے، یہ لپکتا ہے برائی کی طرف. تو ایسے میں خود کو تھامے رکھنا، وہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی کہ وہ جو اپنے رب سے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وہ جو قیامت کے دن حاضری ہونے والی ہے، وہ انسان جو اس حاضری سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو رو کے رکھا، کس چیز سے؟ خواہشات سے، تو اس کے لیے پھر بہت بڑے مقامات ہیں، اس کے لیے پھر جنت ہے. یہ دوسرا پہلو ہو گیا، یعنی کہ گناہ سے صبر. صبر کا تیسرا پہلو ابتلاء اور آزمائش پر صبر، یعنی کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، تو اب یہ ہے کہ اس میں خود کو تھامنا، خود کو کنٹرول کرنا، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی آئے. یعنی کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اصل میں آزمائش تو آتی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن آتی کسی کے ذریعے سے ہے. اب دیکھیں یہ بات قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کر دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ لوگوں کو آزماتا ہے لوگوں کے ذریعے، اللہ لوگوں کو آزماتا ہے مال اور جان کے ذریعے، اللہ لوگوں کو آزماتا ہے ازواج اور بچوں کی شکل میں. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو حقیقی معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ سب آزمائش ہے، وہ سب امتحان ہے، وہ سب ایک فتنہ ہے. یعنی کہ ہمارا یہ اپنا وجود، ہمارا یہ اپنا نفس اور ہمارے اپنے نفس کے تقاضے، یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. تو یہ رہا
صبر کا تیسرا پہلو کہ ابتلاء اور آزمائش پر صبر کرنا. صبر کا چوتھا پہلو کیا ہے؟ لالچ اور ٹیمپٹیشنز پر صبر کرنا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حق کے راستے سے منحرف کرنے کے لیے جو پہلی کوشش کی جاتی ہے وہ سختی والی کوشش ہوتی ہے، یعنی کہ دبایا جاتا ہے، فزیکل پرسیکیوشن کی جاتی ہے، تکالیف دی جاتی ہے، ابتلاء کے ذریعے انسان کو ہراساں کیا جاتا ہے تاکہ اس کی قوت ارادی جواب دے جائے، وہ ٹھنڈا پڑ جائے، وہ ختم ہو جائے. اور اگر یہ کوشش ناکام ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اگر آزمائشوں میں پھر وہ حق پہ چلنے والا ڈٹ کر چلتا رہے، اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، تو پھر یہ ہے کہ دوسرا وار کیا ہوتا ہے؟ وہ لالچ اور ٹیمپٹیشن کا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو کہاوت ہے کہ اگر زہر سے نہیں مرا تو گڑ دے کے مارو. اور یہ جو حقیقت ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت واضح ہو جاتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کہ 3 سال کے مقاطع کے باوجود جب وہ ثابت قدم رہے، مطلب اپنے موقف سے نہ ہٹے، تو اس کے بعد دوسرا وار ان پہ کیا کیا گیا؟ لالچ اور ٹیمپٹیشن کا. یعنی کہ ان کو کہا گیا کہ اگر سرداری چاہیے تو ہم تمہیں سردار بنا دیتے ہیں، اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو آپ صرف اشارہ کر دیجئے، عرب کے بڑے سے بڑے خاندان کی عورت سے آپ کی شادی کر دی جائے گی، اور اگر آپ کو دولت چاہیے تو سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے قدموں میں جما دیے جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاہے سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں تب بھی اپنے موقف سے اور اپنے مشن سے قطعاً ایک قدم ہی پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو بہرحال یہ ہے صبر کے وہ 4 پہلو، اس کو ذہن میں مستحضر رکھنا ہے. نمبر 1 صبر علی الطاعہ یعنی کہ اطاعت پر صبر. نمبر 2 صبر عن المعصیہ یعنی کہ معصیہ یا گناہ سے صبر. نمبر 3 صبر علی الابتلاء یعنی کہ ابتلاء اور آزمائش پر صبر. اور نمبر 4 لالچ اور ٹیمپٹیشن پر صبر. یہ 4 اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے اس کی کچھ وضاحت رکھ دی. اس میں کسی قدر ہم یہ ہے کہ گہرائی میں جا کر ہم نے ان کو دیکھ لیا. اب آگے کچھ وضاحت اس سٹیٹمنٹ کی ہو جائے. بھلا کون سی سٹیٹمنٹ کی؟ میں نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں ایک بات رکھی تھی کہ اس آیت میں بتائے گئے جو 4 لوازم نجات ہیں یہ باہم لازم و ملزوم ہے. اب یہ کیسے لازم و ملزوم ہے اس کو ذرا ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کو اگر ہم 3 سٹیپس میں یا 3 درجوں میں سمجھ لیں تو یہ ہے کہ اس کی وضاحت ذرا آسانی سے ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ بات ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے گی. یعنی کہ یہ جو اصطلاحات ہیں، کون سی اصطلاحات؟ ایمان ہے، عمل صالح ہیں، تواصی بالحق ہیں، تواصی بالصبر ہے. اس میں جو منطقی ربط اور باہمی لزوم اس کی جو وضاحت ہے اس کے 3 درجوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو 4 اصطلاحات ہیں اس کے 2 جوڑے بنا دیں. یعنی کہ ایک جوڑا بن جائے گا ایمان اور عمل صالح کا، دوسرا جوڑا بن جائے گا تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا. یعنی کہ ایمان اور عمل صالح یہ آپس میں لازم و ملزوم، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ آپس میں لازم و ملزوم. اب یہ 2 بریکٹس بن گئی. اب تیسرے درجے میں کیا کرنا ہے کہ ان 2 بریکٹس کو آپس میں جوڑنا ہے لازم و ملزوم بنا کر. تو ان 3 سٹیپس میں ہمیں اس کا یہ جو باہمی لزوم ہے ان 4 اصطلاحات کا وہ سمجھ میں آ جائے گا. تو اب آئیے پہلے نمبر پر ایمان اور عمل صالح، یہ ایک بریکٹ ہو گیا. اب اس میں ایک بات ہم نے سمجھ لی تھی کہ جب تک ایمان قانونی سطح پر ہوگا تو ایمان علیحدہ رہے گا اور عمل صالح علیحدہ رہے گا. اب اس ضمن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے. ان کا کیا قول ہے کہ الایمان قول، یہ جو ایمان ہے یہ قول ہے. کون سا قول؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ولا یزید ولا ینقص، اور نہ اس میں زیادتی ہوتی ہے نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. لیکن اوبویسلی یہ قول قانونی ایمان کی حد تک ہے. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان بہرحال کافر نہیں ہو جاتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے. البتہ جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے، دل کے اندر جاگزیر ہوتا ہے، جب راسخ ہو جاتا ہے قلب کے اندر، تو جب یعنی کہ ایمان جب پرسنل کنوکشن کے درجے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عمل یا عمل صالح اس سے جدا ہو جائے. اور یہاں پہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو قول ہے ان کے قول کو قول فیصل کی حیثیت حاصل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا فرمانا ہے کہ الایمان قول و عمل،
یہ جو ایمان ہے یہ قول اور عمل ان دونوں کا مجموعہ ہے. وہ یزید و ینقص، اور یہ بڑھتا بھی ہے اور یہ گھٹتا بھی ہے. یعنی کہ ایک قول میں آپ تھوڑا سا وہ کریں، ایک قول میں دو سٹیٹمنٹس آ گئی ہے. ایک پہلی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ الایمان قول و عمل، دوسری سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ یزید و ینقص. یہ دونوں سٹیٹمنٹس درست ہیں. ایمان حقیقی کے لیول پر جب جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ ایمان پھر یہ ہے کہ صرف قول نہیں رہے گا بلکہ عمل اس کا ایک جزو لا ینفک بن جائے گا. اور وہ یزید و ینقص، اور وہ بڑھتا بھی ہے اور وہ گھٹتا بھی ہے. لہٰذا ایمان کے ان لیولز کو اگر الگ الگ آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے، کون سے لیولز؟ ایک حقیقی ایمان ہے، ایک قانونی ایمان ہے. اگر ان کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، ان کو سمجھ لیا جائے تو کوئی کنفیوژن نہیں رہتا. مسئلہ تب بنتا ہے جب ان کو آپس میں گڈمڈ کر دیا جائے. اس لیے ایمان کے دو درجوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ ہماری اخروی فلاح کے لیے بہت ضروری ہے. اب دیکھیں اس حقیقت کو قرآن نے بھی بہت واضح کیا ہے اور احادیث نے بھی اس کو بہت واضح کیا ہے. چنانچہ سورۃ الحجرات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بدو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئے. لم تؤمنوا، یہ جو لم ہے یہ عربی میں ایک زوردار قسم کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یعنی کہ تمہارا ایمان ہے ہی نہیں. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں اتنا کہو، ایسا کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے، یعنی کہ ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کے قانون کے سامنے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں یہ ایمان جاگزیر نہیں ہوا، تمہارے دلوں کے اندر یہ ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. اب اس آیت سے کیا واضح ہوا کہ تمہارے اسلام کا دعویٰ تو قبول، لیکن تمہارے ایمان کا دعویٰ مسترد، بالکل مسترد. تمہارا ایمان ہے ہی نہیں. معلوم ہوا کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور. اسلام کا مطلب وہ قانونی ایمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا تو بس وہ مسلمان بن گیا قانونی حوالے سے. اب وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اب وہ روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اب وہ زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، جو بھی ہے وہ قانوناً مسلمان بن گیا. لیکن یہ ہے کہ ایمان حقیقی یا شعوری ایمان جو ہے اس لیول پہ ابھی یہ بندہ نہیں پہنچا. تو یہ پہلی آیت سورۃ الحجرات کی پڑھنے کے بعد ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حقیقی ایمان پھر ہے کیا، وہ شعوری ایمان کیا ہے. لہٰذا اگلی آیت میں اس کو واضح کر دیا گیا. فرمایا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اب دیکھیے یہ کلمہ حصر ہے، مطلب اس میں بالکل الگ کر دیا ہے ان لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ کہ ایمان تو صرف ان لوگوں کا ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. بے شک مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ثم لم یرتابو، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑتے. یہ یرتابو ریب سے نکلا ہے، مطلب ایک تو شک ہے. اب شک کا لفظ بھی عربی میں مستعمل ہے، ایک ہے ریب. اب ریب کا معنی بھی ہم عمومی طور پر شک کا لیتے ہیں یا لکھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ریب کہتے ہیں شک کے شائبہ کو. میں آپ کو اگر مثال سے سمجھاؤں تو فار ایگزامپل آپ ایک پاسٹ ایونٹ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک مسنگ لنک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ اس مسنگ لنک کی وجہ سے آپ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام، یہ بات ایسی ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اس کو شک کہتے ہیں. ریب اس کو کہیں گے کہ آپ فار ایگزامپل کسی کو اپنا موبائل نمبر دے رہے ہیں، اب آپ ان کو نمبر لکھوا رہے ہیں اور ایک نمبر پہ پہنچ کر آپ نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر ایک دم آپ نے اس کو کنفرم کر دیا کہ ہاں یہی نمبر ہے. یہ جو تھوڑے دیر کا توقف ہے، یہ جو شک کا شائبہ ہے، اس کو ریب کہتے ہیں. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان تو صرف ان لوگوں کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ہرگز کسی شک میں نہیں پڑتے. اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے جب وہ شک میں نہیں پڑتے، جب وہ اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پھر وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کے ساتھ اور اپنے اموال کے ساتھ. اولئک هم الصادقون، اور یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمانی میں. باقی یہ ہے کہ کوکلے دعوے ہیں، جس طرح آج ہمارے کوکلے دعوے ہیں ایمان کے. ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جائیں کے ہم ذرا اپنے ایمانوں پہ غور کریں. کیا ہمارا وہ کنوکشن والا ایمان ہے، وہ شعوری ایمان ہے، وہ حقیقی ایمان ہے؟ قطعاً نہیں ہے. ہم تو مطلب اس کے عملی تقاضوں کو پورا ہی نہیں کر رہے.
تو بہرحال تصدیق بالقلب شرط اول ہے، اور پھر اس کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کی شکل میں نکلتا ہے، یعنی کہ عمل صالح یہ ہے اصل میں وہ باہمی لزوم ان چار اصطلاحات کے مابین۔ آپ کے سامنے یہ بات میں نے اس طرح سے رکھ دی ہے۔ اب اگر احادیث کی بات کریں تو قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑے وضاحت کے ساتھ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ایمان حقیقی کچھ اور ہے اور وہ قانونی لیول والے ایمان وہ کچھ اور ہے، مطلب وہ اس کو قرآن اسلام کہتا ہے، حقیقی ایمان کو ایمان کہتا ہے۔ اب اگر احادیث کی بات کر لیں جو ایمان اور عمل صالح کے باہمی لزوم پر دلالت کرتی ہیں تو کافی ساری احادیث ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں ایمانداری کا وصف نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں ایفاء عہد کا وصف نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، اسٹریٹ فارورڈ، مطلب اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تاکید کے ساتھ یہ روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ نہایت تاکید اور تکرار کے ساتھ ثابت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ صحابہ لرز گئے، قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات کر رہے ہیں، کس کا ایمان نہیں ہے؟ اس پہ جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن یا چین میں نہ رہے۔ اب اتنی واضح دلائل کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ بالکل ڈائریکٹ تعلق ہے، یہ بالکل لازم و ملزوم ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، اور کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نوشی نہیں کرتا۔ یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہیں، منافی ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کو کنٹروڈکٹ کرنے والے کام ہیں، تو یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان ہو اور زنا بھی ہو رہا ہو، ایمان ہو اور چوری بھی ہو رہی ہو، ایمان ہو اور شراب نوشی بھی ہو رہی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر ایمان دو پیسے کا نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمانوں پر غور کرنا پڑے گا۔ پھر تو فرض کر لے میں اگر آپ کو اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں، عمل صالح اور ایمان اس کا آپس میں جو لزوم بنتا ہے، جو باہمی ربط بنتا ہے، کہ آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیں کوئی ٹریفک کانسٹیبل ہے، اب اس نے بڑا لش پش قسم کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، وہ بڑا سمارٹ ہے، وہ بڑا مطلب عقل مند ہے، لیکن اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا، وہ ڈربے میں بیٹھ کے سارا دن چائے پیتا رہتا ہے، اور ٹریفک کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہے۔ تو کیا مطلب آپ کہیں گے ایسے کانسٹیبل کے بارے میں، اس کو کیا انجام ہونا چاہیے؟ اوبیسلی اس کو معطل ہونا چاہیے، بلکہ فارغ کر دینا چاہیے ایسے ہٹ حرام اور کام چور کانسٹیبل کو۔ اب یہی معاملہ ہمارا ہے، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا لبادہ ہم نے پہن لیا، لیکن اگر ہم اپنے فرائض کے انجام دہی میں پہلو تئی سے کام لے رہے ہیں، وہ جو اصل حقائق ہیں ان سے اگر ہم نظریں چرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایمان دو دélے کا نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے ایمانوں پر بار بار سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں بار بار جھانکنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسی کا نتیجہ ہے جو سورۃ العصر میں بیان کیا گیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یہ وہ خسران ہے۔ اگر ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے تو پھر ان الانسان لفی خسر، پھر خسران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال قانونی اور حقیقی ایمان کے مابین یہ فرق اگر مستحضر رہے تو یہ واضح رہے گا کہ اگر ایمان دل میں جاگزیر ہو جائے، پرسنل کنوکشن والا ایمان بن جائے، یعنی کہ ایمان حقیقی تصدیق بالقلب والا ایمان، تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ عمل صالح اس کا لازمہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس ایمان سے عمل صالح کا مظہر نہ سامنے آئے۔ اب آجے تواصی بالحق و تواصی بالصبر پہ۔ دیکھیں ہم نے ایک بریکٹ کو دیکھ لیا، ایمان اور عمل صالح کو ہم نے بریکٹ کر کے اس کے لازم و ملزوم ہونے کے کانٹیکس پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ اب آجے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پہ، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جس کے ہم نے یعنی کہ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے ایک بات سمجھی تھی، آپ کے سامنے میں نے ایک بات رکھی، الحق مرن، تو حق چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، جو بھی اس کا اعلان کرے گا تو یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو کاٹے گا، کسی نہ کسی کو لڑے گا وہ حق۔ یعنی کہ اگر میں آپ کے سامنے پھر ایک مثال رکھوں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کو کسی کے پیسے دینے ہیں لیکن وہ نہیں دے رہا، اب میں جا کر اگر اس کو کہتا ہوں کہ یار اس کے پیسے تم کیوں نہیں دے رہے، دے دو اس کے پیسے،
تو عین ممکن ہے کہ وہ مجھے کہے کہ تمہارا اس سے کیا معاملہ، اس میں تمہارا کیا لینا دینا، اپنا کام کرو بھائی۔ اسی طرح اگر میرا کوئی دوست ہے، اس کا کاروبار سود سے متعلق ہے، اور میں اس کو ایک نصیحت کروں کہ بھئی یہ تو غلط کام ہے، یہ چھوڑ دو، تو عین ممکن ہے وہ میرے ساتھ دوستی ہی چھوڑ دے۔ تو یہ بہرحال الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی حق کا اعلان کرے گا تو وہ کسی نہ کسی کو ضرور لڑے گا، کسی نہ کسی پہ ضرور بھاری پڑے گا۔ اب اس اعتبار سے جو سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق کیا ہے اس کائنات کا؟ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اس پر حکم کس کا چلنا چاہیے، اس پہ قانون کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا۔ اس کے علاوہ جو بھی قانون چل رہا ہے، جس کا بھی قانون چل رہا ہے، جس کا بھی حکم چل رہا ہے، وہ بغاوت ہے، وہ فتنہ فساد ہے، وہ طاغوت ہے۔ یہ ہے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، یہ ہے کائنات کا سب سے بڑا حق۔ اب دیکھیں اس کو بھی قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ قُلِ اللَّهُ مالک الملک، یعنی کہ اصل مالک، اصل بادشاہ، اصل حکمران کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہی اصل برحق بادشاہ ہے، بادشاہ مطلق ہے۔ اور آگے فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آگے فرمایا لم یکن لہ شریک فی الملک، وہ اپنے ملک میں، اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف اسی کا چلے گا۔ یہ ہے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کائنات کا سب سے بڑا حق۔ اور حقیقی مومن کی پہچان کیا ہے؟ ہم نے ایمان کی بات پیچھے کر لی، تو حقیقی مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے حق سے لے کر بڑے سے بڑے حق کا اعتراف کرے، اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے، اور اس کا مبلغ بن جائے، ڈنکی کی چوٹ پہ اس کا اعلان کرے، اور جیسے یعنی کہ ہر معروف کا حکم دے، ہر منکر سے روکے۔ یہ تواصی بالحق ہے، تواصی بالحق کا جو اصل مفہوم ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر تواصی بالحق ہوگا تو اس پر لامحالہ ریزنٹمنٹ ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھ دی ہیں، شدائد اور مصائب جھیلنے پڑیں گے، جیسے کہ سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑ گیا تھا، میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی پچھلی نشست میں۔ پھر یہ ہے کہ ہم انبیاء کے واقعات کو دیکھ لیں، کتنے انبیاء کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی، قتل ہونا پڑا، کس کے لیے؟ حق کے لیے۔ پھر رسول کے واقعات اگر ہم پڑھ لیں، کیا کیا مطلب شدائد انہوں نے نہیں سہے، کس کے لیے؟ حق کے لیے۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اگر دیکھ لیں، ان کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، تو انہوں نے کون سے مصائب نہیں جھیلے، کس لیے؟ صرف اس حق کے لیے۔ ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شریف النفس انسان تھے، بردبار، ہمدرد، اہل مکہ کے آنکھوں کا تارا، آپ کو الصادق الامین کہا جاتا تھا۔ لیکن وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کڑے ہو گئے حق کی دعوت کے لیے تو کیا ہوا؟ سارا معاشرہ آپ کا دشمن بن گیا، سب آپ کے خون کے پیاسے بن گئے۔ تو ثابت ہوا کہ تواصی بالحق جہاں ہوگا وہاں صبر کے مرحلے آ کر رہیں گے۔ اور اسی مناسبت سے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حق کی دعوت ہو اور پھر کوئی امتحان، کوئی آزمائش، کوئی ابتلا اور تکلیف نہ آئے۔ اب یہ تکلیف وربل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ کو کہا جائے کہ یہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ دقیانوسی سوچ کا مالک بن گیا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ تکلیف فزیکل پرسیکیوشن کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے، آپ کو جیل میں بند کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے، پھانسی آپ کو دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال ایمان اور عمل صالح یہ ایک بریکٹ میں ہو گئے، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ دوسرے بریکٹ میں ہو گئے۔ اب ایمان حقیقی جو ہوگا اس سے عمل صالح کا مظہر یہ ثابت ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ایمان حقیقی ہوگا تو عمل صالح کا اظہار ہو کر ہی رہے گا، یہ دونوں ایک وحدت بن گئے۔ دوسری طرف تواصی بالحق ہوگا تو تواصی بالصبر کے جو مراحل ہیں ان سے گزرنا پڑے گا، تو دوسری طرف یہ ایک وحدت بن گئی، یعنی کہ ایک طرف ایک وحدت ہے ایمان اور عمل صالح، دوسری طرف دوسری وحدت ہے تواصی بالحق اور تواصی اب ان دو بریکٹس کو آپس میں جوڑیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے اس بحث کا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے، یہ ایک طبعی قانون ہے کہ جہاں بھی حرارت ہوگی تو ماحول میں لازماً سرایت کرے گی۔ یعنی کہ آپ کہیں پر برف کی سل لا کر رکھ دیں تو ماحول میں ٹھنڈک سرایت کرے گی۔ آپ اسی طرح کہیں پہ آگ بھڑکا دیں تو ماحول میں گرمی یا حرارت سرایت کرے گی۔ اسی طرح اگر حقیقی ایمان ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے
کہ ماحول میں سرایت نہ کرے. اور وہ سرایت کس طرح سے کرے گا ماحول میں؟ یعنی کہ حقیقی ایمان ہوگا تو ہم نے ایک بات اسٹیبلش کر لی کہ عمل صالح پھر لازماً ہوگا. یعنی کہ حقیقی ایمان کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ عمل صالح. اور عمل صالح لازماً لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو اس طرح اگر ایمان حقیقی ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ معاشرے میں اس کی حرارت، اس کی سرایت نہ ہو. کیونکہ ہم انسان بہرحال غاروں میں نہیں رہتے، آئسولیشن میں نہیں رہتے، ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں. ایک دوسرے سے انٹریکشن یہ ایک لازمی امر ہے، یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اب اس سچویشن میں ایک رخ پہ جانا چاہتا ہوں. یعنی کہ اللہ نے میرے دل میں یہ حقائق ڈال دیے ہیں، میں ایمان لے آیا ہوں ان حقائق پر، لیکن معاشرہ یہ ہے کہ وہ دوسرے رخ پہ چل رہا ہے. تو اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں. ایک تو آسان راستہ ہے کہ جس رخ پر معاشرہ چل رہا ہے میں بھی اسی رخ پر چلوں. یعنی کہ زمانے کا جو رنگ ہے میں بھی اسی رنگ میں رنگ جاؤں. زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ بے ساز. یعنی کہ زمانہ اگر میرے ساتھ موافقت نہیں کرا تو میں زمانے کے ساتھ موافقت کر دوں. یہ سہولت والا، آسانی والا راستہ ہے. یعنی کہ کیا لوگوں سے جھگڑے مول لینے ہیں. عقل تو یہی پٹی پڑھاتا رہتا ہے. بس یہ ہے کہ فرکشن نہیں ہونی چاہیے، ٹنڈے پیٹو زندگی بسر کر دینی چاہیے. لیکن ایک اور راستہ بھی ہے، مشکل ہے لیکن ان ذالک من عزم الامور، یہ عزیمت کا راستہ ہے، یہ سیرت اور کردار والا راستہ ہے. یعنی کہ اسٹرینتھ آف کریکٹر کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ کیا ہوگا کہ میں نے جس کو حق سمجھ لیا اب اس پر ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں. زمانہ مخالفت کرے تو میں زمانے سے ٹکرا جاؤں. زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ ستیز. یعنی کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. ایک یہ رویہ ہے. ہاں، زمانے سے اس جنگ اور اس ٹکراؤ کا ایک پہلو بہت اہم ہے کہ جو کہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ میری جنگ چاہے ناکام ہو رہی ہو، یعنی کہ میرے کیے کچھ نہیں ہو رہا، ماحول کا وہی رنگ ہے بلکہ مزید بگڑتا جا رہا ہے، میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا تو کوئی حرج نہیں. اگر میں یہ لڑائی لڑ رہا ہوں حق کے لیے، اگر میں حق کے لیے زمانے سے ٹکرا رہا ہوں تو چاہے کوئی تبدیلی میں نہ لا سکوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے آخرت کی فلاح مل جائے گی، مجھے اخروی نجات مل جائے گی. لیکن یہ کہ میں اگر اس حالت جنگ میں رہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. کیوں کہ اگر یہ اوفینسو نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں خود بہہ جاؤں گا معاشرے کے بہاؤ کے ساتھ. اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ پھر مجھے اس ظالم نظام کو سپورٹ کرنا ہوگا، پھر میں اسی کو سرف کروں گا، اسی نظام کو، اور اسی کو اسٹرینتھن کروں گا. سرف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ میں اس کو اسٹرینتھن کروں گا. تو جب میں باطل نظام کو اسٹرینتھن کر رہا ہوں تو الٹیمیٹلی میں کر کیا رہا ہوں کہ میں اسلام کے نظام کو زمین بوس کر رہا ہوں، اس کو مزید کمزور کر رہا ہوں. اور ان دا پروسیس ہوگا کیا کہ حقیقی ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو ثابت ہوا کہ الٹیمیٹ سالویشن کا ایک واحد راستہ ہے، اور وہ واحد راستہ کیا ہے؟ سورۃ العصر کی جو 3 آیت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ سورۃ العصر کا جو ایک چھوٹا سا حصہ باقی رہ گیا اس کو بھی کور کر لیں اور ہم بات کو تھوڑا سا آگے بھی لے کے جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.